ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایگزٹ پول، کل آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ایگزٹ پول کے بارے میں کہ ایگزٹ پول کی حقیقت کیا ہوتی، پھر یہ کس طریقے سے بہار اسمبلی کے لیے جو الیکشن ہو چکے ہیں اس کے ایگزٹ پول کیسے ایک اور ایگزٹ پول شروع ہو گیا۔ ارے مطلب یہ کیا ہے بھائی؟ ایکسٹینشن ہے، ایگزٹ پول کا ایکسٹینشن ہے۔ ارے بھائی اس میں کیا بات، نئی بات ہے؟ نہیں نئی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ مطلب کیا بات ہے؟ نہیں یہ اس میں اتنے سیٹیں اس کو آئیں گے، اس کے سیٹیں اتنی آئیں گی، اس کی سیٹیں اتنی آئیں گے۔ ارے مطلب بھائی کل ہی ہم وقت خراب کر دیے، یعنی مفروضے کے اوپر ڈسکشن، گھنٹوں میں ڈسکشن ہوتا رہا۔ خیر آپ تو لوگوں کو جوڑے رکھے اسکرین پر، لیکن آج دوسرے دن بھی نہیں صاحب، آج بھی کچھ نئی بات ہے۔ دیکھیے اب تو دیکھیے کس طریقے سے اس سے کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو یہ پارٹی کو خوش کر دیا آج، کل وہ پارٹی کو خوش کیا تھا، تو یہ تسلی کی بات مناسب نہیں ہے۔ تو خیر، تو ایک نیا ایگزٹ پول آج اخبار میں آیا، اس میں فلاں کے۔ اور دوسری بات، مہا گٹھ بندھن کے جو قائد ہیں تیجسوی یادو، ان کی پریس کانفرنس، تو اس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے خلاصہ کیا، کہا کہ کس طریقے سے یہ جو اتنی بڑی ریکارڈ پولنگ ہوئی ہے، یہ تبدیلی کس لیے ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف راہل گاندھی سے بھی پوچھا گیا، بھئی ارے بھائی ایگزٹ پول میں تو آپ چلے گئے، اندر ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مودی میڈیا، بولا بھئی آپ آج تک تو ہم گودی میڈیا سنتے آ رہے تھے، آپ بھی سن رہے ہوں گے گودی میڈیا، اب یہ مودی میڈیا کا پریڈکشن ہے، کہا انہوں نے، یہ مودی میڈیا کا ایگزٹ پول ہے، یہ عوامی میڈیا کا ایگزٹ پول نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا، 2 دن انتظار کر لیجئے، سب چیزیں گھوڑا میدان سامنے آ جائیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ بولا بھائی اچھا، ایک نیا ورڈ استعمال کیا۔ رویش کمار جو بہت بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا دیا ہوا نام تھا گودی میڈیا کا، اور وہ تاریخ بن گیا، گودی میڈیا گودی میڈیا۔ لیکن اب مودی میڈیا، تو اصل بات تو مودی میڈیا ہے۔ یہ کس طریقے سے مودی میڈیا ہر طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے سرکار کو، چاہے کتنی بھی خرابیاں کیوں نہ ہو، سرکار کو ڈیفینڈ کرنے والا ہے۔ تو ہٹلر کے دور میں بھی ایسی تھا میڈیا، وہ میڈیا الگ تھا جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، ریڈیو، ٹیلی گرام، اخبار اور منادی یعنی ڈھول پیٹ کر، گاؤں گاؤں جا کر، نخارے بجا کر یہ تشہیر کی جاتی تھی۔ اس دور کی بات ہے، 1940 کے 41 42 کی بات ہے یہ جو تو وہ بھی ایسے ہوتا تھا۔ تو خیر اس پہ بھی کئی مضامین آئے ہیں۔ تو یہ ایگزٹ پول میں اب یہ دکھا گیا ہے، اور یہ مودی میڈیا ایک نیا نام تو میں نے کل، چلو ٹھیک ہے، چلیے گودی میڈیا مودی میڈیا تو فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے، وہ بھی آج اس طریقے سے دیا۔ آتے ہیں ناظرین سردی کی لہر۔ اب دیکھیے سردی کی لہر، کینیڈا سے خبر آئی ہے کہ یعنی سردی کی برف باری، اتنی شدید برف باری، وہ تو خیر ہوتا ہے، یوز ٹو ہے، لیکن ہمارے کشمیر میں، ہماچل میں اور ہمالیائی ترائی میں یہ تو برف باری ہوتی ہے۔ گلمرگ میں دیکھیں، ایسا دکھتا ہے کہ آپ روئی کے گولے آپ کے جسم کو لگ رہے ہیں، اچھا لگتا، یعنی صحت مند آپ انسان ہیں تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اسنوئنگ بہت اچھی لگتی ہے آپ کو۔ ایسا دکھتا ہے کہ قدرت آپ کو، آپ کے گوداز جسم کو جو ہے ایک طریقے سے ہلکی سی جنبش دے رہی ہے، تو دکھتا ہے۔ لیکن تلنگانہ کے علاقے میں دیکھیں، آصف آباد بالکل ایک ٹیل اینڈ پر واقع ہے، آصف آباد 7 ڈگری اور 8 ڈگری کے درمیان، کتنی سردی ہوگی وہاں، تو تلنگانہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو خیر حیدرآباد میں 13 یا 14 ڈگری سیلسیس، وہ حیدرآباد کی بات کی جا رہی ہے، سردی کی لہر چل رہی ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے بھی کہا ہے، اور اس سے موسم کی تبدیلی سے بھی بخارات وغیرہ اور جو وائرل فیور، اس کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں، یہ بھی دیا گیا ہے۔ آتے ہیں ناظرین غزہ کی سچویشن۔ غزہ میں تو قتل عام چل رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، بلکہ بمباری کی گئی، شمالی علاقے میں، وسطی علاقے میں شدید بمباری کی گئی، کئی ہلاکتیں ہوئی۔ اخبارات لکھتے ہیں کہ فریگل سیز فائر، فریگل یعنی بالکل لڑکھڑاتی، بالکل جس کا کوئی پائیدار نہیں، عدم پائیدار کو کہتے ہیں فریگل، بالکل دبلی پتلی ایک دم لڑکھڑاتی، وہ سیز فائر نے
اتنی مرتبہ جو ہے اسرائیل نے جو کیا، اور کہا کہ نہیں، اب رفح میں کچھ سرنگیں ہیں، ہم اس کو تباہ کرنے کا چاہتے ہیں، وہ نہیں تباہ ہوئے ہیں جس میں حماس کے جنگجو رہے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو خیر یہ سچویشن ہے۔ اور دوسری طرف ڈونالڈ ٹرمپ، وہ جو اتھارٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں جس میں بین الاقوامی امن فوج کو اس میں، اور اس میں ان کے دو بالکل قریبی ترین، ایک تو نیٹو میں ان کا ساتھی ہے وہ ہے ترکیہ، دوسرا نان نیٹو ہوتے ہوئے بھی ملک ہے جن کا بڑا حامی ہے، جن کو نوبل پرائز کی جو ہے یہ وکالت کر رہا تھا، اس کا نام ہے پاکستان۔ کہا کہ یہ دونوں تو میرے ساتھ ہیں کیسے بھی، یہ تو ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ اب ان کی جو ہے کہ سلامتی کونسل میں قرارداد منظور ہوتے ہی، اب دیکھیے 10 اکتوبر کو جنگ بندی ہوئی، یعنی جنگ بندی کا قتل عام رکا، لیکن قتل عام تو چلتا جا رہا ہے۔ جب ایک ساتھ ہوتا تھا، اب انسٹالمنٹ پہ ہو رہا ہے، قسطوں میں ہو رہا ہے، قسطوں میں قتل ہو رہا ہے۔ پہلے بنا قسطوں کے چلتا تھا، ایک مشت ہو جاتا۔ تو یہ فرق ہے قتل عام میں۔ اب دیکھیے ابھی تک کوئی بین الاقوامی فورس نہیں ہے، جبکہ معاہدہ کیا شرم الشیخ میں انہوں نے 7 اور 8 اکتوبر کا معاہدہ، اس کے بعد کچھ ایسی کوئی سرگرمی نہیں دیکھی جا رہی کہ جو اسرائیل کی بربریت کو روکا جا سکے۔ اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور جاری رہے گی، یہ کھلے طور پر ان کے منسٹر بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ڈونالڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی فورس کے بارے میں، وہ غزہ میں کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن غزہ میں قتل مطلب اب پہلے زیادہ لوگوں کا قتل ہوتا تھا، اب کم لوگوں کا قتل ہو رہا، یہ تو بالکل وہاں واضح ہے۔ البتہ شمالی جو راہداری ہے وہ کھولی گئی ہے جہاں سے امداد آ رہی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ آتے ہیں روس اور یوکرین۔ اب دیکھیے فرانس نے یوکرین کو ایک ایسی ٹیکنالوجی دی جو ڈرونز کو اس پوری طریقے سے جو ہے، جیسا اب دیکھیے اس کی جو مثال دی گئی ہے زیلنسکی کی طرف سے، جو یوکرین کے صدر ہیں، ان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اب جو آپ کے ڈرونز ہیں نا، جس طرح جال میں مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، اس طریقے سے یہ جو نیا ہمارے پاس جو ہتھیار آیا ہے وہ ابھی تک کہیں استعمال نہیں ہوا دنیا میں۔ یہ فرانس کا دیا ہوا ایسا تحفہ ہے کہ آپ کے ڈرونز جو ایسے ہوں گے جیسا ہم مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو تجویز دی گئی ہے، آپ تجویز کے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہوا ہے، آج کل جو ہے گوگل بابا تو بڑا ترجمہ کر رہے ہیں اور آسانیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن جب تک انسانی اس کا ہاتھ نہیں لگتا، ٹچ جو ہے، ہیومن ٹچ اس کو کہتے ہیں، وہ ترجمہ اتنا، یعنی ترجمہ تو ترجمہ ہی ہوتا ہے، ترجمہ اصل کا جو ہے متبادل نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کو وہ زبان نہیں آتی، روسی زبان نہیں آتی، تو لہٰذا آپ اس کو انگریزی میں یا اپنے اردو میں جو بھی آپ کی زبان پسند ہے اس میں ٹرانسلیٹ کر لے سکتے ہیں، ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کی جو اس اصل زبان کی جو روح ہوتی ہے، جیسا کہ اردو میں جیسا کہ ایک غزل ہو رہی تھی مہدی حسن کی، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے ایک کالم لکھ دیا اس کے اوپر، ایک بنگالی جوڑا آپس میں جو ہے، چونکہ بنگالی آتی تھی اردو نہیں آتی تھی ان کو، اب وہ ہے گلشن، واٹ از گلشن، بلکہ بیگم صاحب پوچھ رہی، گلشن مینس گارڈن، کاروبار مینس بزنس، تو بزنس آف گارڈن از گوئنگ آن، اچھا وہ از ٹیلنگ اباؤٹ بزنس۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو گوگل بابا سے اتنا بھروسہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے مدد لے سکتے ہیں ان سے، چونکہ یہ یعنی اپنی ہی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ ایپ جاری کیے گئے ہیں۔ تو خیر ناظرین، میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، پھر آتا ہوں اپنی اصل موضوع کی طرف۔ تو خیر یوکرین اور روس کی بات ہو رہی تھی، تو یہ صورتحال ہو رہی۔ دوسری پاکستان، افغانستان، اب یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اب دیکھیے اسلام آباد میں بڑا دھماکہ ہوا، کچھ جس طریقے سے یہاں دہلی میں ہوا، اسے کچھ گھنٹوں کے بعد اسلام آباد میں بھی ہوا۔ اب وہاں افغانستان کو ملزم ٹھہرایا اور افغانستان کے ساتھ ہندوستان کو بھی شامل کیا گیا۔ ہندوستان نے تو کہا کہ یہ سب چیزیں بیکار باتیں ہیں، سب ہندوستان نے مسترد کر دیا چیزوں کو، ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اس میں اب ہندوستان کی جو میڈیا کے آؤٹ لیٹ ہے اس میں ترکی کو بھی شامل کر دی کہ نہیں پاکستان کے ساتھ ترکی ملا ہوا ہے، ترکی اس طریقے سے ہو رہا ہے، فلاں یہ چیزیں باتیں ہیں۔ تو ترکیہ کی طرف سے دیکھیے انقرہ سے ایک بڑا جو ہے وہاں کی وزارت خارجہ کی طرف سے آیا، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، ہم نے کبھی بھی ہندوستان کے خلاف، ٹھیک ہے پاکستان کے موقف کی ہم نے تائید
اصولوں کی بنیاد پر کی ہے، لیکن کبھی بھی ہندوستان کے خلاف ہمارا رویہ ماندانہ نہیں رہا، ہاسٹائل نہیں رہا، ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ بالکل غلط ہے. یہ اس طریقے کا جو ہے طرف سے ترکیہ کی طرف سے جو ہے سرکاری سطح پر یہ بیان آیا ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس جیسا کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ مہینے شروع ہونے والا ہے. یہ ونٹر سیشن ہوگا. اس سے پہلے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹیاں عام طور پر کئی ایسے اہم ایشوز ہیں جس پہ جے پی سی یعنی اس سے پہلے امت شاہ نے ایک قانون بنایا تھا جس کے تحت اگر کوئی یعنی عوامی نمائندہ جو جیسے چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو یا کوئی وزیر ہو، وہ کسی معاملے میں 30 دن تک جیل میں رہتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ان کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ کہا. اس کے علاوہ اور بھی جیسا کہ جموں کشمیر کے بارے میں اور 3-4 ہے. تو اب اس کی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی. تو اس میں حیدرآباد کے جو رکن پارلیمنٹ ہیں اور AIMIM کے صدر ہیں بیرسٹر اسدالدین اویسی، ان کو رکن بنایا گیا. اس کی بھی جو ہے آج اخبارات میں اطلاع دی گئی ہے کہ دیکھو ان کے لیے کئی کمیٹیوں میں، اس سے پہلے بھی وہ کئی اچھی کمیٹیوں میں رہے، ڈیفنس کی کمیٹی میں بھی رہے. وہ عام طور پر ڈیفنس کی کمیٹیوں میں بھی تعصب بڑھتا جاتا ہے، مسلمان کو رکن پارلیمنٹ کو بھی نہیں شامل نہیں کرتے، لیکن یہ کمیٹیوں میں بھی جو ہے ان کو کیا ہے بڑی اچھی عزت کی بات ہے. جیسا کہ 11 نومبر کو مولانا آزاد یوم پیدائش منائی گئی تھی، تو خیر ہر جگہ کیا کیا ہوا. لیکن آندھرا پردیش میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آندھرا پردیش جو تلنگانہ سے الگ ہونے کے بعد اب وہ وجے یعنی امراوتی میں وہاں چندرابابو نائیڈو شریک ہوئے. NMD فاروق جو وزیر ہیں وہ بھی تھے. تو وہاں بھی اردو کی فروغ کے لیے کام کیا گیا. پھر اردو کے لیے کچھ جرنلسٹوں کو، کچھ اردو پڑھانے والے ٹیچروں کو، ان کو رقمی انعامات وغیرہ دیے گئے. اور ایک جو چیز ہے وہاں امام اور مؤذنین ان کو تنخواہ مطلب دینے کے لیے 90 کروڑ روپے جاری کیے گئے. 90 کروڑ. پھر تلنگانہ میں آتے ہیں تو بی جے پی کو اعتراض ہوتا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا بھائی آندھرا پردیش میں بولیے نا جا کے وہاں. نہیں وہ تو ہماری حکومت ہے، وہاں NDA کی حکومت ہے، وہ نہیں بولیں گے. اور دوسری بات، تلنگانہ کی حکومت ابھی تک آئمہ کے پیسے یعنی مؤذرین کے پیسے باقی ہے، کئی مہینے ہو چکے ہیں. اب وہاں جو ہے پیسے ریلیز ہو گئے، ایک مشت ریلیز ہو گئے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ خیر جو بھی ہو، تو حیدرآباد کی سرکار کیسی چل رہی ہے، وجے میں جو سرکار کیسی چل رہی ہے. تو دیکھیے سیاستدان کس نوعیت کے کس طریقے سے یعنی لوگوں کو جو اپنا عمل کرتے ہیں، ایک طرف ایک معیار، دوسری طرف دوسرا معیار. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آدھے ہیں ناظرین، جہاں تک دیگر خبریں ہیں، دیگر خبروں میں جیسا کہ میں ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ SIR کے بارے میں بھی. تو SIR کا جہاں تک ہے، جیسا کل میں نے گفتگو کی تھی آپ سے، سپریم کورٹ نے تو الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی دی ہے اس بارے میں. لیکن اب عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے خاص کر تمل ناڈو میں بڑی مہم چلائی جا رہی ہے. کہا کہ SIR کے ذریعے آپ سے کیا چھینا جا رہا ہے، آپ سے کیا ہونے والا ہے، اور آپ کی جو ڈاکومنٹ کی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، آپ کی تاریخ آپ کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ، آپ کی والدین کا سرٹیفکیٹ، یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور ایک عوامی مہم کے طور پر اس کو شروع کیا جانے کی بات کی جا رہی ہے. اور ایک بات جہاں تک ہے، جیسا کہ میں کل آپ سے بات کر رہا تھا کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے بارے میں. اب دیکھیے یہاں چین کا جو انفلوئنس ہے، اب اس سے نمٹنے کے لیے ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. اور جو کواد کا جو معاملہ ہے، یعنی جس میں جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا شامل ہے، اب اس کی جو حیثیت ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کوالالمپور میں تھے اور انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب، اب امریکہ کے وزیر دفاع کو وزیر جنگ، دیکھیے ڈونالڈ ٹرمپ آ کے لفظاں بھی جیسا کہ ہمارے ہاں جو ہے نام بدل جاتے ہیں، خاص کر BJP کی ریاستوں میں تو نام بدلنا تو ایک فیشن ہو گیا ہے، نام بدل دو بھائی بھلے. اس طریقے سے ڈونالڈ ٹرمپ بھی یعنی ہماری پیروی کر رہے ہیں، انہوں بھی نام بدلنے پہ نہیں اب یہ وزیر دفاع کیا ہے، کیا دفاع کس کا، امریکہ کا کوئی دفاع کر سکتا، امریکہ اتنا بڑا ہے. تو دیکھیے ان کی جو سوچ ہے، نو ڈیفنس، وار، منسٹری آف وار، ہم صرف وار کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو بہت اچھی بات ہے.
تو اب وہاں معاہدہ ہوا تھا، اس کے مطابق اب آگے کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور بات جہاں تک ہے ایران کے بارے میں بھی آئی ہے۔ ایران جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کہا کہ بھائی ہمارا اس کا جو پروگرام ہے نیوکلیر پاور کا، وہ پروگرام برابر ہم جاری رکھیں گے بین الاقوامی سطح پر، یہ بات بتائی گئی ہے۔ دوسری طرف خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعلقات، اب دیکھیے چین کی ثالثی پر جس طریقے سے چین نے ایران کو خلیجی ریاستوں سے قریب تر کر دیا، اس کی وجہ سے اب ایران کی جو معیشت ہے اس میں بڑا فرق آیا، اور یہ عدد شمار بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے چونکہ خاص کر وہ علاقے جہاں ایرانی مصنوعات نہیں جاتی تھیں اب وہاں گلف میں جانے لگی ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کو اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک بات ہے، اس کا اور ایک پڑوسی ملک ہے عراق، وہاں کل 2 دن پہلے الیکشن ہوئے تھے، اور وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو پارٹی ہے اس نے اکثریت حاصل کی ہے، یہ بھی خبر اخبارات میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر ہم جب یہ مسائل ہوتے ہیں، جنگ و جدال کے مسائل فراہم ہوتے ہیں، تو ماحولیات کا جو پس منظر ہے وہ پیچھے چلے جاتا ہے۔ اب دیکھیں دلی میں کچھ دن پہلے دیوالی کی بات ہوئی تھی، دیوالی میں پٹاخے جلنا، لیکن دیوالی میں پٹاخوں سے زیادہ پرالی یعنی جو سونکھی گھاس ہوتی ہے وہ، اب یہ بتایا جاتا ہے، یہ دیکھیے ایک بڑا مضمون آیا ہے، اس مضمون کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ پرالی سے، یعنی پرالی یہ سونکھی گھاس چاہے وہ پنجاب سے ہو، ہریانہ سے ہو یا ویسٹرن یو پی سے ہو، یہ اس کی وجہ سے دہلی میں پولوشن کی بہت بڑی وہ ہو جائی ہے، یعنی جو معیار ہے وہ دیوالی جیسا، یعنی دیوالی میں جس طریقے سے ہوا تھا، تو لیکن اس سے کیا ہونے والا ہے ہمارے، تو اب دیکھیے اب پورا فوکس چینج ہو گیا۔ لال قلعے کے سامنے جو کچھ ہوا 2 دن پہلے کی جو بات ہوئی دھماکے سے، تو اب یہ جو ایشو ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے ایک سروے کیا گیا ہے، اس سروے میں یہ بات ہو گئی ہے کہ ان علاقوں میں خاص کر ہریانہ، پنجاب، دلی اور ویسٹرن یو پی میں لنگس کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب غیر محسوس طریقے سے آپ کی سانس پلوٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے۔ تو خیر اس پہ کون بات کرے گا جبکہ کھلے عام قتل عام ہو رہے ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے، اس پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ ایسی بات لے کر بیٹھے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے لوگ ایسی بات کہیں گے۔ تو خیر جو بھی ہو، چونکہ خبروں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے اور خبروں میں جو کچھ تھا اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، لہٰذا میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس پر بھی کوئی روشنی ڈالوں۔ اس طرح ناظرین، آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی، اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔